اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ان کے سامنے شام کے وقت بہترین اصیل گھوڑے پیش کیے گئے تو انہوں نے کہا کہ میں ذکر خدا کی بنا پر خیر کو دوست رکھتا ہوں، یہاں تک کہ وہ گھوڑے دوڑتے دوڑتے نگاہوں سے اوجھل ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ اب انہیں واپس پلٹاؤ۔ اس کے بعد ان کی پنڈلیوں اور گردنوں کو ملنا شروع کر دیا، اور ہم نے سلیمان کا امتحان لیا۔ جب ان کی کرسی پر ایک بے جان جسم کو ڈال دیا تو پھر انہوں نے خدا کی طرف توجہ کی اور کہا کہ پروردگار مجھے معاف فرما اور ایک ایسا ملک عطا فرما جو میرے بعد کسی کے لیے سزاوار نہ ہو کہ تو بہترین عطا کرنے والا ہے۔ تو ہم نے ہواؤں کو مسخر کر دیا کہ انہی کے حکم سے جہاں جانا چاہتے تھے نرم رفتار سے چلتی تھیں، اور شیاطین میں سے تمام معماروں اور غوطہ خوروں کو تابع بنا دیا، اور ان شیاطین کو بھی جو سرکشی کی بنا پر زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ یہ سب میری عطا ہے، اب چاہے لوگوں کو دے دو یا اپنے پاس رکھو، تم سے حساب نہ ہوگا، اور ان کے لیے ہمارے یہاں تقرب کا درجہ ہے اور بہترین بازگشت ہے۔ اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو، جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ شیطان نے مجھے بڑی تکلیف اور اذیت پہنچائی ہے، تو ہم نے کہا کہ زمین پر پیروں کو رگڑو، دیکھو یہ نہانے اور پینے کے لیے بہترین ٹھنڈا پانی ہے، اور ہم نے انہیں ان کے اہل و عیال عطا کر دیے اور اتنے اور بھی دے دیے۔ یہ ہماری رحمت اور صاحبان عقل کے لیے عبرت و نصیحت ہے۔ اور ایوب، تم اپنے ہاتھوں میں سینکوں کا مٹھا لے کر اس سے مار دو اور قسم کی خلاف ورزی نہ کرو۔ ہم نے ایوب کو صابر پایا ہے، وہ بہترین بندہ اور ہماری طرف رجوع کرنے والا ہے۔ اور پیغمبر ہمارے بندے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا ذکر کیجئے جو صاحبان قوت اور صاحبان بصیرت تھے۔ ہم نے ان کو آخرت کی یاد کی صفت سے ممتاز قرار دیا تھا، اور وہ ہمارے نزدیک منتخب اور نیک بندوں میں سے تھے۔ اور اسماعیل اور الیسع اور ذوالکفل کو بھی یاد کیجئے، اور یہ سب نیک بندے تھے۔ یہ ایک نصیحت ہے اور صاحبان تقوی کے لیے بہترین بازگشت ہے۔ ہمیشگی کی جنتیں جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہوں گے، وہاں تکیہ لگائے چین سے بیٹھے ہوں گے اور طرح طرح کے میوے اور شراب طلب کریں گے، اور ان کے پہلو میں نیچی نظر والی ہمسن بیویاں ہوں گی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کا روز قیامت کے لیے تم سے وعدہ کیا گیا ہے، یہ ہمارا رزق ہے جو ختم ہونے والا نہیں ہے۔ یہ ایک طرف ہے اور سرکشوں کے لیے بدترین بازگشت ہے۔ جہنم ہے جس میں یہ وارد ہوں گے، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ یہ ہے عذاب، اس کا مزہ چکھیں، گرم پانی ہے اور پیپ، اور اسی قسم کی دوسری چیزیں بھی ہیں۔ یہ تمہاری فوج ہے، اسے بھی تمہارے ہمراہ جہنم میں ٹھونس دیا جائے گا، خدا ان کا بھلا نہ کرے، اور یہ سب جہنم میں جلنے والے ہیں۔ پھر مرید اپنے پیروں سے کہیں گے تمہارا بھلا نہ ہو، تم نے اس عذاب کو ہمارے لیے مہیا کیا ہے، لہٰذا یہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ پھر مزید کہیں گے کہ خدایا، جس نے ہم کو آگے بڑھایا ہے اس کے عذاب کو جہنم میں 2 گنا کر دے۔ پھر خود ہی کہیں گے کہ ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم ان لوگوں کو نہیں دیکھتے جنہیں شریر لوگوں میں شمار کرتے تھے، ہم نے ناحق ان کا مذاق اڑایا تھا، یا اب ہماری نگاہیں ان کی طرف سے پلٹ گئی ہیں۔ یہ اہل جہنم کا باہمی جھگڑا ایک امر برحق ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تو صرف ڈرانے والا ہوں، اور خدا واحد و قہار کے علاوہ کوئی دوسرا خدا نہیں ہے۔ وہی آسمان و زمین اور ان کی درمیانی مخلوقات کا پروردگار اور صاحب عزت اور بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ کہہ دیجئے کہ یہ قرآن بہت بڑی خبر ہے، تم اس سے آراز کیے ہوئے ہو۔ مجھے کیا علم ہوتا کہ عالم بالا میں کیا بحث ہو رہی تھی، میری طرف تو صرف یہ وحی آتی ہے کہ میں کھلا ہوا عذاب الہی سے ڈرانے والا انسان ہوں۔ انہیں یاد دلائیے جب آپ کے پروردگار نے ملائکہ سے کہا کہ میں گیلی مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں، جب اسے درست کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب سجدہ میں گر پڑنا۔ تو تمام ملائکہ نے سجدہ کر لیا علاوہ ابلیس کے کہ وہ اکڑ گیا اور کافروں میں ہو گیا۔ تو خدا نے کہا کہ اے ابلیس، تیرے لیے کیا شے مانے ہوئی ہے کہ تو اسے سجدہ کرے جسے میں نے اپنے دست قدرت سے بنایا ہے؟ تو نے غرور اختیار کیا یا تو واقعاً بلند لوگوں میں سے ہے؟ اس نے کہا کہ میں ان سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور انہیں خاک سے پیدا کیا ہے۔ ارشاد ہوا کہ یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے، اور یقیناً تیرے اوپر قیامت کے دن تک میری لعنت ہے۔ اس نے کہا پروردگار، مجھے روز قیامت تک کی مہلت بھی دے دے۔
ارشاد ہوا کہ تجھے مہلت دے دی گئی ہے مگر ایک معین وقت کے دن تک۔ اس نے کہا کہ تو پھر تیری عزت کی قسم میں سب کو گمراہ کروں گا علاوہ تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے خالص بنا لیا ہے۔ ارشاد ہوا تو پھر حق یہ ہے اور میں تو حق ہی کہتا ہوں کہ میں جہنم کو تجھ سے اور تیرے پیروکاروں سے بھر دوں گا۔ اور پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنی تبلیغ کا کوئی اجر نہیں چاہتا اور نہ میں بناوٹ کرنے والا غلط بیان ہوں۔ یہ قرآن تو عالمین کے لیے ایک نصیحت ہے اور کچھ دنوں کے بعد تم سب کو اس کی حقیقت معلوم ہو جائے گی۔